نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 9ویں پارے کا خلاصہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں، کچھ حصہ سورۃ الاعراف کا ہے اور کچھ حصہ ابتدائی جو ہے وہ سورۃ الانفال کا ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ اعراف کا جو بقیہ حصہ بچ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ سورۃ اعراف کے بقیہ حصہ میں 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں تفصیلی قصہ ہے، پھر اس میں اصحاب سبت کا ذکر فرمایا ہے، پھر بعلم بن باعور ایک اسرائیلی شخص تھا اس کا قصہ ہے، اور پھر نمبر 4 پر تمام کفار جانوروں کی طرح ہیں، یہ اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 5، علم الساعہ جو ہے، جو قیامت کا علم ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اور نمبر 6 پہ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں اب نمبر 1 جو قصہ یہ بعلم بن باعور کا ہے، یہ ایکچولی ایسا تھا ناظرین کہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، تو جبارین ڈر کے اور بعلم بن باعور کے پاس آئے اور کچھ اسے کہا کہ آپ ہماری کچھ ہیلپ کریں، کچھ مدد کریں۔ تو اس کے پاس چونکہ اس میں عزم تھا اور اس نے پہلے تو مدد سے انکار کیا، مگر جب ان لوگوں نے اسے رشوت دی تو وہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا اور کچھ اس طرح کے کلمات کہنے شروع کر دیا، مگر رب العزت کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور اس کی قوم کے لیے عذاب بن گئے اور اس کے خلاف نکلے۔ رب العزت نے اس کی زبان نکال کر اسے کتے کی مانند کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کمثلہ الکلب، تو وہ کتے کی طرح بن گیا۔ اب اس میں سورۃ انفال شروع ہو رہی ہے اگلے حصے میں۔ تو سورۃ انفال کے اس ابتدائی جو ہیں وہ 3 باتیں ہیں، اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم سورت ہے قرآن حکیم کی۔ اس میں پہلا تو غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے۔ نمبر 2 پہ مومنین کی اللہ نے 5 صفات بیان فرمائی ہیں، اور نمبر 3 پر 6 بار اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ اور اس میں جو مومنین کی جو اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خشیت، تلاوت، توکل، نماز، سخاوت کرتے ہیں۔ یہ آیت 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی یہ فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 بار جو مومنین سے خطاب کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 14 میں ہے کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ پھر 2 پہ جو آیت نمبر 20 ہے اس میں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 24 میں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا جب کسی کام کے لیے تمہیں وہ بلائیں تو ان کا حکم قبول کیا کریں۔ اور اسی طرح پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو۔ اسی طرح پھر آیت 29 آتی ہے اس کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا۔ اسی طرح پھر آیت 45 ہے، اس میں نمبر 6 پہ آتا ہے کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کرو اور اس کا ذکر ہمیشہ کیا کرو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔